عن عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو میت. یہ بھی ہمارے پہلے والے درس سے ملتی جلتی حدیث ہے، اور کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ بات یاد رکھیے گا، جو انسان ہے، جو بشر ہے اور جس کے اندر روح ہے، اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، اولیاء کرام، صالحین، مومنین، فاسقین، کافرین، سب نے دنیا چھوڑنی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم حیات ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے دنیا ہی نہیں چھوڑی. ان پر کل نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق ہی نہیں ہوا. نہیں، ان پر کل نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق ہوا ہے. انہوں نے دنیا فانی چھوڑی ہے، وہ دار بقا کی طرف گئے ہیں اور دار ابد الاباد کی طرف گئے ہیں اور جنت نعیم کی طرف وہ گئے ہیں. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی جو برزخی زندگی ہے، ان کی جو عالم برزخ میں حیات ہے، وہ عالم دنیا کی طرح ہے، وہ عالم دنیا کی طرح ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تھے، وہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وصال فرما چکے تھے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر جو ہے، پیشانی مبارک پر جو ہے، وہ بوسہ دیا. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما مات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، اور دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کے جانے کے بعد، آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں اتاہ من قبل راسہ، سیدنا صدیق اکبر جب باہر سے آئے تو سرہانے کی طرف سے آئے، اور فحضر فاہ اور فقبل جبہہ، انہوں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اب کی جبہہ اور پیشانی کو جو ہے وہ بوسہ دیا، اور ثم قال و انبیاء یہ الفاظ کہے. ثم رفع راسہ فحضر فاہ وقبل جبہتہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے جو ہے انہوں نے اپنا چہرہ ہٹایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبہہ مبارک کو بوسہ دیا، اور پھر فرمایا وا صفایاہ، اور یہ جو ہے ثم رفع راسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا، اور وقبل جبہتہ، اور پھر فرمایا وا خلیلاہ. یہ جو ہے ندبہ کہتے ہیں اسے، اور یہ الفاظ جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے عن ابن عمر فوضع فاہ علی جبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يقبله ويبكي ويقول بأبي انت وامی طبت حیا ومیتا. اللہ اکبر. آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اپنا منہ رکھا اور چومنے لگے اور آنسو بہا کر کے رونے لگے، اور فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے آقا آپ پر جو ہے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. طِبْتَ حَيًّا وَمَيَّتًا، آپ نے زندگی بھی طیب گزاری اور آپ کا وصال بھی طیب ہے. پھر آپ نے وہ مشہور خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا لوگو
اگر کوئی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انتقال فرما چکے ہیں، اور جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ رب جو ہے حیٌ ہے، قیوم ہے، اور اس کے اوپر کبھی موت اور فوت طاری نہیں ہوگی۔ اس خطبے کو بخاری میں جب موجود ہے تو بڑے بڑے شریر لوگ جو ہیں وہ کئی طرح کے جو ہے وہ آبجیکشن کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا، تو وصال کا منکر کون ہے یار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا منکر کون ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت کے مصداق کا اور حق مستحق ہونے کا منکر کون ہے؟ ہاں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ بھی تو کہا تھا طبتا میتن وحیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی بھی طیب تھی اور آپ کا وصال بھی طیب ہے۔ اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ دو لوگوں، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مسلک اور کوئی بھی مذہب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نبیوں کی عبادت کرتا ہو، جو حق نظریات کے لوگ ہیں، جو ہے اہل سنت و جماعت کے نظریات کے لوگ ہیں، وہ تو کسی غیر کی عبادت کے تل بھر بھی قائل نہیں ہے، اور اگر غیر کی عبادت کا اگر کوئی سوچتا بھی ہے تو وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طرح دنیا میں ضروری تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت جس طرح دنیا میں ضروری تھی، حیات ظاہری میں ضروری تھی، آپ کے وصال شریف کے بعد، آپ کی مزار شریف کے اندر جانے کے بعد، آپ کا مرقد شریف میں جانے کے بعد، آپ کا جو ہے وہ گنبد خضرا کے جانے کے بعد اسی طرح کا ادب ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے، احترام ضروری ہے، اکرام ضروری ہے۔ اس میں جو تل بھر بھی فرق لائے گا اور تل بھر جو ہے اس میں وہ جو ہے اس کو گھٹانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ سوچ لے۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی عزت کے ڈنکے بجائے ہوئے تھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قیامت تک ہر دن ہر روز جو ہے وہ عظمت مصطفیٰ کا جو ہے نیا سورج طلوع ہوگا، نئی جو ہے وہ روشنی دنیا پر ابھرے گی اور دنیا کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق برحمت فرمائے۔